پاکستان ہو، بھارت ہو یا بنگلہ دیش، حالیہ برسوں میں تینوں ملکوں میں کئی افراد مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سلمان تاثیر قتل کیس ہو یا ناموس رسالت کیس میں آسیہ بی بی کی پھانسی کا فیصلہ، بھارت میں گائے کا گوشت رکھنے یا کھانے پر دلتوں اور مسلمانوں پر حملے، جبکہ بنگلہ دیش میں آزاد خیال مصنفوں اور بلاگروں کا قتل۔ واشنگٹن میں مذہبی آزادی کے موضوع پر کام کرنے والے بعض مبصرین ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ مذہبی آزادی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ بنائیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں دفتر برائے مذہبی آزادی کے سابق ڈائریکٹر تھامس فار کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایسے ملکوں میں جہاں مذہبی اقلیتوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں ان پر پابندیاں لگانے کے بجائے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ مذہبی آزادی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ میرے خیال میں انہیں آزاد معاشروں کی مثال دے کر یہ بتانا ہوگا کہ مذہبی آزادی پر زور دینا کس طرح ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے ملک میں ایک خاص مذہب کی اکثریت ہے تو یہ کس طرح اکثریتی مذہب کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جیسے روس میں مسیحی عقیدے کی اکثریت ہے، بھارت میں ہندو مذہب ہے اور پاکستان میں اسلام ہے، تو ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اس نظریے سے نہیں سوچتے۔ پاکستان میں سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو پھانسی کے اقدام سے یہ تاثر ملا ہے کہ نواز حکومت مذہبی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہ کہنا ہے لیسا کرٹس کا، جو واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں ریسرچ فیلو ہیں۔ So I think the next US administration will have to prioritize. میں سمجھتی ہوں کہ اگلی انتظامیہ کو مذہبی آزادی کے مسئلے کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا، صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی، لیکن خاص طور پر پاکستان میں، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ اہم ہے کہ مذہبی آزادی کو ملکی سیکیورٹی کے پس منظر میں اہمیت دی جائے اور مذہبی آزادی کی حمایت ایک مجموعی حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مبصرین نے یہ مشورہ بھی دیا کہ مذہبی آزادی کے نئے سفیر کے منتخب ہونے تک حالیہ سفیر ڈیوڈ سیپرسٹائن کو ان کے عہدے پر کام کرنے دیا جائے۔ مبصرین نے پاکستان میں آسیہ بی بی کی پھانسی کی سزا اور بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مودی حکومت کو بھارت میں سخت گیر ہندو تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ محمد عاطف، VOA، واشنگٹن۔